دوسرا جو کھانا اگر رکھا ہے اگر حلال ہے تو کھانا سامنے رکھنا حلال، قرآن پاک اس پہ پڑھا گیا تو وہ بالکل حلال، اس میں کون سی چیز حرام ہے؟ تو اس میں حرمت اس وقت آئے گی کہ جب یا تو آپ جو وقت مخصوص کر رہے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ اسی وقت میں ایصال ثواب کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یا ایصال ثواب کرنا ہم پہ فرض ہے، تیجا کرنا لازم ہے، 10واں کرنا لازم ہے، 20واں کرنا لازم ہے، جیسے بعض جہلا ایسے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ یہ تو ضرور کرنا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، کوئی عالم صحیح عالم یہ اس بات کا آپ کو کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ جی یہ تیجا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ہاں ایک امر مستحب ہے، کریں گے تو بہت اچھا ثواب ہے، میت کو اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے، لہذا اگر کوئی ان دنوں کے اندر ایصال ثواب کرنے کو لازم قرار دے یا نفس سے ایصال ثواب کو کہے کہ ایصال ثواب کرنا لازم ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر یہ کوئی نہیں کہتا، جو چیز سامنے رکھی ہے وہ بھی حلال ہے، قرآن وغیرہ اس پہ پڑھتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، تمام چیزیں حلال، ان کا مجموعہ بھی حلال، اب اس کو حرام قرار دینا یہ اسی آیت کے تحت آئے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے رزق اتارا بالکل حلال تھا، اب ہم اپنے پاس سے اس کے اندر حرام اور حلال کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، معجزات کے ابواب خاص طور پہ پڑھے ہیں، جا بجا آپ نے یہ حدیثیں پڑھی ہوں گی کہ نبی کریم نے کھانا سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کو کھلایا تو اس میں اللہ نے بڑی برکت دی اور وہ تھوڑا سا کھانا کثیر لوگوں کے لیے پورا ہو گیا۔ اس چیز کو بنیاد مسلمانوں نے بنایا، اکابرین نے بنایا تھا کہ کھانا سامنے رکھا جائے، سامنے رکھنے کے بعد اس پہ قرآن وغیرہ ذکر الہی وغیرہ پڑھا جائے تو اس سے کھانے میں برکت ہوگی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہوا، اور پھر وہ کھانا کھلا دیا جائے۔ تو یہ تو گویا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مشابہت کی بنا پر یا اس کو دلیل بنا کے چونکہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ عمل ناجائز کیسے ہوگا؟ یہ تو بلکہ باعث برکت ہوگا، اور پھر اس کی برکت یقینی سی بات ہے کہ اچھے حسن ظن کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اس میں ایسے معاملات میں شدت قطعاً غیر مناسب ہے ان کی ممانعت پر۔ ہاں اگر کوئی عوام میں سے اپنی سوچ کے مطابق کوئی غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے تو یہ قابل اصلاح ضرور ہے، اور اس طریقے کی اصلاح ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم مطلب اس کی اصلاح کے بجائے اس پہ بیجت تنقید کر کے اسے اور اپنے ذات سے بدظن کر دیں، اور وہ مطلب وہ عمل تو کیا چھوڑے گا، وہ الٹا مطلب یہ کہ پھر اس کے زبان سے بھی نازیبہ کلمات نکلتے ہیں، اور یہ قطعاً غیر مناسب بات ہے۔ تو یہ جو مطلب آیت ہے یہ بہت ہی بہترین آیت ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ خالی ہمارے رائے سے حرام نہیں بن جائے گی، اس کے لیے باقاعدہ کوئی دلیل درکار ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ان کا قیامت میں کیا حال ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم فرماتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی مطلب ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا فتویٰ دیتے ہوئے یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب نہ ہو، غلط بات منسوب نہ ہو، کیونکہ جب آپ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو حرام کہہ دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا چاہتے ہیں اور آپ کو اس میں حرمت محسوس ہو رہی ہے تو ان تمام قیودات کو آپ ملحوظ رکھیں کہ کن باتوں کی وجہ سے اس میں حرمت پیدا ہوگی۔ ہر چیز کو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قیودات کے فوراً حرام، مطلقاً حرام قرار دینا یہ صحیح رویہ نہیں ہوتا۔ ضمناً یہ بات آ گئی تو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آج میرے پاس بھی بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں، ایک تو بیچارے ان کے پاس ٹائم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کوئی میسیج کرتے ہیں، لمبے لمبے میسیج ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کس جگہ سے آتا ہے اور یہ اپنے پاس سے اس کو فارورڈ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا میسیج کیا ہے۔ ایسے کئی دفعہ ہوا ہے کہ میرے پاس پہلے میسیج آ گیا اور پھر کسی اور جاننے والے کی طرف سے آیا، اس نے اپنی طرف سے اس کو اس طرح بیان کیا جیسے وہ یہ مطلب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت میں نے میسیج آپ کو بھیجا۔ تو بہرحال اس میں بعض اوقات ایسے میسیجز بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف صراحتاً جھوٹ کو منسوب کیا گیا ہوتا ہے۔
ابھی پچھلے کل پرسوں میرے پاس ایک میسیج آیا، ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں، کہ میں نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ندا لگائی، کون رزق لینا چاہتا ہے، کون خوشی لینا چاہتا ہے، کون یہ کرنا چاہتا ہے، کون وہ کرنا چاہتا ہے. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب کریم، جو میرے اس میسیج کو پڑھے اسے تو یہ سب انعام عطا فرما دے. یا ایسے ایک میسیج تھا کہ میں نے کھٹکھٹایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون، پھر میں نے بتایا کہ میں ہوں اور میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں. تو ایسا حقیقتاً چونکہ نہیں ہوا تو اللہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرنا ہوا. تو کبھی کبھار پھر مطلب میرے پاس تو ویسا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن پھر میں ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑا بہت میسیج کر دیتا ہوں کہ آپ ایسا اللہ پہ جھوٹ نہ باندھیں، کیونکہ آپ جھوٹ باندھ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کوئی کام کیا، نیکی کا کام کیا، حالانکہ نیکی کا نہیں. اللہ پہ جھوٹ باندھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے. جس طرح سے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان کا میدان معاشر میں کیا حال ہوگا. تو جس طرح کفار و مشرکین اللہ کی طرف بہت سی جھوٹی باتیں منسوب کر دیا کرتے تھے، الحمدللہ ہمارے مسلمان اس کی وجہ سے وہ کافر مشرک تو نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال یہ گناہ ضرور ہے کہ اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کیا جائے جو اس کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے. جو اس نے نہیں فرمایا، جو واقعہ نہیں ہوا، آپ اس واقعے کو کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے اور اللہ نے ایسا فرمایا، حالانکہ نہیں فرمایا، تو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہوا. اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بہت ہی قابل توجہ ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے. تو ناشکری کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو کفار، مشرکین اور منافقین نے اختیار کی کہ انہوں نے اللہ کی ہزارہ نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی، یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اور ایک ناشکری ایسی ہوتی ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور اس کی اطاعت میں کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ بھی غیر مناسب ہے. تو ہم بھی اگر غور و تفکر کریں تو ہر شخص پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ دیکھ لیں کہ فضل و کرم کی انتہا آپ کو نظر آئے گی. یہ آنکھیں کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. اگر آپ ان آنکھوں کی نعمت کا احساس کرنا چاہیں تو زیادہ نہیں، 10 منٹ اپنے گھر میں ہی آنکھوں پہ مضبوطی سے پٹی باندھ لیجئے گا، اور پھر آپ پورے گھر کا ایک راؤنڈ لگائیں. جب آپ ٹکرائیں گے چیزوں سے، اندھیرا آپ کو نظر آئے گا اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اس وقت اس آنکھوں کی نعمت کا احساس ہوگا. اس طرح کان ہیں، ان کے اوپر غور کریں کہ کان میرے نہ ہوتے تو کیا ہوتا. اسی طرح آپ یہ نتھنے جو ہے نا ہمارے دو، ایک سے سانس جاری رہتا ہے، دوسرے سے بہت کم سانس آتا ہے، عموماً بند ہوتا ہے. تو جس سے سانس جاری ہے یہ تو بند ہے ہی سمجھ لیں بالفرض. جس سے سانس جاری ہے اس کو بھی آپ بالکل بند کریں اور بہت معمولی سا سوراخ چھوڑیں، اور پھر پوری قوت کے ساتھ آپ سانس کھینچیں، یعنی پورا بند کر کے. تو بڑی دقت سے سانس اندر جائے گا. آپ ٹائم نوٹ کر کے 1 منٹ تک ایسی سانس اندر باہر کریں. صرف 1 منٹ کی مشقت سے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ واقعی سانس اگر دقت کے ساتھ اندر جائے یا باہر نکلے تو کتنی اذیت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ ایک دم سانس ہاتھ تھٹا کر اور لمبا سانس بھریے گا. جب مکمل سانس پھیپھڑوں کے اندر جائے گا تو اتنا سکون ملے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. اس وقت یہ احساس ہمیں ہوگا کہ واقعی سانس کا آسانی سے اندر باہر جانا بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کا احساس نہیں کیا. تو پھر اس وقت ان دمے کے مریضوں کو یاد کیجئے گا کہ جن کا سانس اسی دقت کے ساتھ 1-2 گھنٹے نہیں، کئی دن تک، بلکہ کئی مہینوں تک، بلکہ بعضوں کو دائمی طور پر دمے کا مرض ہوتا ہے، ان کا سانس ایسی بیچاروں کا دقت کے ساتھ جاتا ہے، وہ کتنی اذیت میں. تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی اللہ نے تو ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہے تھے، کچھ ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے. تو ایک شخص زمین پہ پڑا ہوا تھا بیچارہ، وہ فالج زدہ بھی تھا، کوڑھ کا اس کو مرض بھی تھا، اور غالباً وہ نابینا بھی تھا. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا تم اس پر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا اثر دیکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے اوپر اللہ کا کیا کوئی نعمت ایسی نظر نہیں آتی، کوڑی بھی ہے، فالج زدہ ہے، اور بے یار و مددگار حقارت کے ساتھ اس کو پھینک دیا گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں، کیا یہ پیشاب آرام سے نہیں کر لیتا؟ تو پیشاب دیکھیں، ایک صحابی کی سوچ دیکھیے کہ پیشاب کا آسانی سے خارج ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جس پر شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. کبھی آپ کسی مقام پر ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں پر پیشاب وغیرہ کرنے کا موقع نہ ملے اور بڑی شدت کے ساتھ پیشاب آ رہا ہو، اس وقت کیا اذیت محسوس ہوتی ہے. یہ بعضوں پر ایسا وقت آیا ہوگا، خصوصاً جب لانگ روٹ کے اوپر کوئی بس جا رہی ہوتی ہے اور ڈرائیور بس نہیں روک رہا ہوتا، اس وقت جو حالت ہوتی ہے وہ تو الامان والحفیظ.
اور اس کے بعد جب پیشاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو کتنا انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں غور ان لوگوں پہ کرنا چاہیے کہ جو دائمی طور پر بہت عرصے تک پیشاب کے بند ہونے کے مرض میں مبتلا ہیں، مصنوعی طریقے سے پیشاب نکالا جاتا ہے، بہت کم مقدار میں باہر نکلتا ہے، جو اندر رہ جاتا ہے وہ تیزابیت کی وجہ سے اندر کی چیزوں کو گلانا شروع کر دیتا ہے، پنڈلیاں سوج جاتی ہیں اور ہزارہ بیماریاں باطن کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم خود ہمارے جسم میں موجود ہے۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ جو ہم ناشکر پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز کرنا اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود یوں کہنا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے اس کو دیکھنے کا احساس و شعور ہی بیدار نہیں کیا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کون سی فہرست میں ہیں، شکر گزار بندوں کی فہرست میں ہیں یا ناشکروں کی۔ اگر بالفرض خدا نخواستہ ناشکروں کی فہرست میں ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کر کے شکر گزار بندوں میں داخل ہوں۔ وما تکون فی شأن، اور آپ کسی کام، جو کام آپ کر رہے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور جو بھی قرآن وغیرہ کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں تم لوگ جو بھی کام کر رہے ہو، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم اس کو شروع کرتے ہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب ہے کہ حبیب کریم آپ کوئی بھی کام نہیں کرتے، قرآن وغیرہ نہیں پڑھتے، اور لوگوں تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے، لیکن اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم اس کو شروع کر رہے ہوتے ہو۔ تو گویا کہ یہ اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار یہاں مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کام سے بھی غافل نہیں۔ جس وقت کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ کام کرنے والے صرف انسان ہی نہیں ہیں، اربوں خربوں انسان، جنات، فرشتے، جانور، پھر جانوروں کے اندر آپ دیکھیں درندے، چرندے، پرندے، سمندر کے اندر، زمین کے اندر، فضا میں، پھر کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہزارہ جانور، جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں، لیکن اس پہ غور و تفکر سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ عظیم ذات کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، جو ہم وقت ہر بندے کے ہر کام کو ملاحظہ فرما رہا ہے اور کوئی کام اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اسی میں پھر اسی پر جب غور و تفکر کریں گے تو یہ نعمت بے حاصل ہو جائے گی اور یہ وسوسہ بالکل جڑ سے اکھڑ جائے گا کہ بعض لوگوں پر اگر تھوڑی تنگدستی آتی ہے، بیماری میں طوالت آ گئی، پریشانی میں طوالت آ گئی، تو شیطان کان میں کہنا شروع کرتا ہے کہ شاید اللہ تجھے بھول گیا ہے، شاید اللہ تعالیٰ تیرے عمل کو دیکھ نہیں رہا، تیری یہ حالت اللہ کے پیش نظر نہیں ہے۔ اس وقت فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کائنات میں کسی بھی مخلوق سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، تو ہماری حالت سے کیسے غافل ہوگا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ باوجود عدم غفلت کے اگر وہ ہمیں کسی نعمت سے محروم رکھے ہوئے ہے تو اس میں اس کی ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں اور ہمارا ہی کوئی ذاتی فائدہ پوشیدہ ہوگا، تو انشاءاللہ پھر وساوس سے نجات ملے گی۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تمہارے آپ کے رب سے، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب سے زمین میں اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی غائب نہیں ہو سکتی ہے۔ گویا کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیش نظر، چاہے زمین کے اندر ہو، سمندر کے اندر ہو، فضا کے اندر ہو۔ آپ اگر مائکروسکوپ سے دیکھیں تو مثلا انگلی کو اگر آپ رکھ لیں خوردبین کے نیچے اور اس کو پھر سیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو اپنی انگلی کے اوپر ہزارہ جراثیم نظر آئیں گے، کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے ہزارہ آئیں گے کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے ایک دم نفرت ہو جائے گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہزارہ مخلوق ایسی ہے جو آپ اور میں اپنی ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ حتیٰ کہ ان مخلوقات کے قلب میں جو خطرہ پیدا ہوتا ہے، جو وسوسہ آتا ہے، جو خیال آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ہے، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا اندازہ کرنا ہماری عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی سے بڑی بات، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور الا فی کتاب مبین، اور یہ تمام کی تمام چھوٹی بڑی باتیں ایک کتاب میں، واضح کتاب میں، کتاب مبین کے اندر درج بھی ہیں۔
اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک کتاب ایسی ضرور ہے جس میں تمام چھوٹی بڑی جو کائنات کی چیزیں ہیں ان کا بیان اس میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، اور محفوظ اس لیے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیلی سے محفوظ کر دیا، اس لیے اس کا نام لوح محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء کون ہوتے ہیں، کب ان کو غم نہیں ہوگا، کب پریشان نہیں ہوں گے، یہ وعدہ کیوں کیا گیا، انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 61 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 62ویں آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا تھا اور تفسیر ابھی باقی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو دوست ہیں، جو مقرب بندے ہیں، انہیں نہ دنیا میں کچھ خوف اور غم ہوگا اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ دنیاوی خوف سے نجات کا مطلب یہ ہے کہ جو بیجا خوف ہوتے ہیں، تنگ دستی کا خوف ہے، ناگہانی آفات کا خوف ہے، یہ تمام خوفوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ وہ قناعت پسندی کو اختیار کرتے ہیں، قناعت پسندی کو اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کے لیے ذہنی طور پہ ہم وقت تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اس نقصان کے ذریعے حاصل ہونے والے ان اخروی فائدوں پر نگاہ رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صبر و تحمل کے بدلے میں میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا پھر ان کو دنیا میں کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی ہے، وہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے غم سے بچائے گا، یعنی گرفت الہی کا غم، جہنم میں جانے کا غم، میدان محشر میں ذلت کا غم، ان تمام غموں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرتے ہیں، تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خصوصی کرم فرمائے گا اور غم کے بجائے انہیں مقام عزت عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیے، ویسے تو اولیاء کا مطلب دوست ہوتے ہیں، لیکن ایک ولی کا خاص معنی بھی ہوتا ہے۔ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت مقرب بندہ ہوتا ہے، نبی کے علاوہ ہوتا ہے، مقرب بندہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک خاص منصب یعنی منصب ولایت عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی معرفت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور اولیاء کرام کو بعض اوقات ایک ایسے اعمال عطا کر دیے جاتے ہیں کہ جو اعمال عام انسان نہیں کر سکتے، یعنی خلاف عقل ان کو امور دے دیے جاتے ہیں جنہیں ہم کرامت کا نام دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ولایت خاص منصب کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض کے علاوہ کسی اور چیز سے میرا قرب، یعنی فرائض سے زیادہ کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی سب سے زیادہ جو قرب الہی حاصل ہوتا ہے وہ فرائض کی تکمیل سے ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر وہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں،
اور جس چیز سے پناہ طلب کرے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ شارحین نے جو اس حدیث کی شرح بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں اس کی آنکھ، اس کی سماعت، اس کے ہاتھ، اس کے پیر بن جاتا ہوں، تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں متشکل ہو جاتا ہے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، یعنی اسے دیکھنے کی وہ قوت عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کی قوت سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایک ہی مقام پہ بیٹھے ہوئے میلوں دور کی چیز بطریق کرامت اور بعطائے الہی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح دور و نزدیک کی آواز کو سننے پر قادر ہو جاتا ہے۔ ایک ہی مقام پر بیٹھ کر ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ ہزاروں میل کے فاصلے پر جا سکتا ہے اور وہ تصرف کر سکتا ہے، اور اسی طرح ایک ہی وقت میں اگر چاہے، یعنی تھوڑے سے وقت میں اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور اگر آپ تصوف سے متعلقہ کتب کا مطالعہ فرمائیں اور اس میں جو ہمارے متقی پرہیزگار زہد و تقوی کے پیکر اکابرین کرام نے جو اولیاء کرام کی کرامات کو جمع کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان کو یہ بدرجہ عتم یہ چیزیں نہ صرف حاصل ہوتی ہیں بلکہ اس کو عملی طور پہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ تو یہ ایک کرامت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نبی کے لیے معجزے کا اظہار لازم ہوتا ہے اور ولی کے لیے اپنی کرامت کو چھپانا لازم ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت اپنی کرامت دکھاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اس کو اجازت ملتی ہے، تو پھر وہ اپنی کرامت کو ظاہر کرتا ہے، ورنہ ولی کے لیے کرامت چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ولایت ایک ایسا منصب ہے جس منصب کو عطا فرمانے کا مطلب یہ ہے، یا اس کا واضح اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا مقرب بنا چکا ہے۔ اولیاء کرام گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے لیکن محفوظ ضرور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لفظ ولی کا اطلاق اگرچہ صحابہ کرام پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ تمام صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ولی ہی گزرے ہیں، لیکن عموماً جب ہم ولی کا لفظ کہتے ہیں تو صحابہ کے علاوہ پر بولتے ہیں، بلکہ بعضوں نے یہاں تک لکھا کہ تابعین کے علاوہ پر ولی کا لفظ کا اطلاق ہوگا، یعنی جب ہم لفظ ولی استعمال کریں گے تو عموماً جو اصطلاحی طور پر ان سے مراد ہوں گے وہ صحابہ اور تابعین کے علاوہ ہیں، کیونکہ صحابہ کے لیے لفظ صحابی استعمال ہوتا ہے اور تابعین کے لیے لفظ تابعی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا منصب قرب اور منصب ولایت عطا فرمایا تو ان کو ولی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا حقیقت لیکن یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام بھی ولی ہیں، تابعین بھی، جتنے اکابر تابعین گزرے ہیں، نیک پرہیزگار متقی تھے، وہ تمام کے تمام تقریباً اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب ولایت عطا فرمایا ولی ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم یہ حکم نہیں دے سکتے، صحابہ کرام کے بارے میں تو ہر صحابی اللہ کا ولی ہے، ہر صحابی کا درجہ انتہائی اعلیٰ ہے، لیکن تابعین میں سے سب اولیاء کرام ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ان میں سے بہت سارے اولیاء کرام گزرے ہیں، کیونکہ ولایت ایک مخصوص منصب ہے جو صرف اللہ کی عطا سے ہی ملتا ہے۔ کوئی شخص اپنی ذاتی محنت سے منصب ولایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ولایت ایک وہبی شے ہے، کسبی نہیں۔ وہبی اسے کہتے ہیں جو بطور تحفہ بس دی جائے، اور کسبی اسے کہتے ہیں جو اپنی محنت سے کمائی جائے۔ تو ولایت کوئی اپنی محنت سے نہیں کما سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ 100 سال تک کثرت سے عبادت کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارکہ میں اگر اس کے لیے ولایت کا منصب نہیں ہے تو وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ اور ایک شخص ہے کہ تھوڑا بہت اس نے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ولی بننا لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اس کو اپنی ولایت سے نواز دے گا۔ جیسے کہ اگر آپ اکابرین کے واقعات پڑھیں گے تو بہت سارے آپ کو اولیاء کرام ایسے بھی ملیں گے، جیسے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حالانکہ یہ پہلے ڈاکو تھے، ڈاکہ باقاعدہ مارتے تھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی اور مقام ولایت پر فائز ہو گئے۔ تو یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسب، اپنی محنت، اپنی ریاضت کے ذریعے ولایت کو حاصل کر لے، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، وہ جسے چاہتا ہے درجہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک اضافی بات اور مزید 2 باتیں اور یاد رکھیے۔ ایک بات یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی نبی سے نبوت کا زوال ناممکن ہے، محال ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا وہ کبھی غیر نبی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ نبی رہے گا، کبھی بھی اس سے نبوت چھینی نہیں جائے گی۔
لیکن سلب ولایت جائز ہے، یعنی سلب ولایت کا عقیدہ رکھنا جائز ہے کہ بعض اولیاء کرام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو منصب ولایت عطا فرماتا ہے، پھر ان سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان سے بسا اوقات ولایت سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ لہٰذا اولیاء کے بارے میں سلب ولایت کا عقیدہ درست ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے لیے سلب نبوت کا عقیدہ رکھنا، اس کو بعض فقہا نے کفر لکھا ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ یوں عقیدہ رکھے کہ کسی نبی سے نبوت کا زوال ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن ولی سے سلب ولایت ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ بالکل درست ہے۔ اب یہ کس طرح سلب ولایت ہوتا ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہی موقوف ہوتا ہے، لیکن بہرحال عقائد کی جو کتب کے اندر لکھا ہے اس میں یہ ایک علت لکھی ہے کہ اگر کوئی ولی جان بوجھ کر کبیرہ گناہ کرے یا صغیرہ گناہ لگاتار کرتا رہے، یعنی توبہ نہ کرے اور لگاتار صغیرہ گناہ کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ولایت کو سلب فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ولی ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم تو اولیاء کرام میں سے ہیں، زبان سے نہیں کہیں گے تو اشارتاً کنایتاً یا اپنے ظاہر کو ایسا بنا کر رکھیں گے، لوگ سمجھیں گے جی بڑا اللہ والا ہے، انگوٹھیاں بہت ساری پہن لیں، بڑے بڑے زلفیں رکھ لیں اور وہ مالائیں گلے میں لٹکا لی، لمبا سا چولا پہن لی اور حق کے نعرے لگا رہے ہیں، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ سادہ لوہ قسم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ولی کا ایک نقشہ ہے، حالانکہ ولایت جو حاصل ہوتی ہے وہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو سر تا پا شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے، شریعت سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ لہذا یہ ولایت کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ ہاتھ میں انگوٹھیاں پہن لی جائیں، بڑی بڑی زلفیں رکھ لی جائیں، بلکہ وہ متبع شریعت ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ایسے بہت سے لوگوں کو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ گناہ اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں، لیکن لوگوں میں مشہور ہوتا ہے جی اللہ کے ولی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ مثلاً بے پردہ عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ لے کے ان کے بیعت کروا رہے ہیں، عورتیں پیر چوم رہی ہیں، اس کے علاوہ چرس کی سگریٹیں پی جا رہی ہیں، بڑی بڑی تصاویر لگائی ہوئی ہیں، کتے لڑوانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اور ایک گروپ ایسا آیا جو لوگوں کو انتہائی گمراہ کرنے والا ہے، اور ہمارے جو سابقہ اولیاء کرام ہیں، اکابرین ہیں، انہیں بدنام کرنے میں کوشاں ہیں کہ یہ گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، خراب گالیاں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی معاذ اللہ ولایت کا کوئی درجہ ہوگا کہ حضرت اتنے پہنچے ہوئے اور زبان سے گالیاں بک رہے ہیں۔ تو یہ زبان سے گالی بکنا یہ گناہ صغیرہ ہے، اور جب اس پہ اصرار کریں گے تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ جن بزرگوں نے ہمیں ولایت اور ولی کا تصور دیا ہے، انہوں نے یہ ضابطہ بھی بنایا اور انہوں نے ضابطہ لکھا ہے، اور یہ تمام ضابطہ اپنے پاس سے نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے بڑے ولی تھے، انہیں معلوم تھا کہ کیا کیا ولایت کے لوازمات ہیں اور کس طرح ولایت قائم رہتی ہے، کس طرح سلب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کوئی ولی اگر کبیرہ گناہ جان بوجھ کر کرے یا صغیرہ گناہ لگاتار کرتا رہے تو اس سے سلب ولایت ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب اگر ہمارے اطراف میں کوئی ایسا شخص ہمیں نظر آئے جو اعلانیہ طور پہ اللہ کا گناہ کر رہا ہے، اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سامنے وہ گناہ کر رہا ہے، مسلسل خطائیں کر رہا ہے، تو کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کے سامنے بڑے وہ حق ہو کے نعرے لگاتا رہے اور چھو چھا کرتا رہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے تعویذات سے یا دم سے فائدہ ہو جاتا ہے، تو ان کے دم سے فائدہ ہو جانا یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی اس قول کو منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، پانی میں چلتے ہوئے دیکھو، تو اس وقت تک اس کی ولایت کی گواہی مت دینا جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر نہ چل رہا ہو۔ تو جو اصل ولایت، اصل کرامت جو ہے وہ نبی کریم کی سنتوں کی اتباع ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ جو شخص گناہ سے نہیں بچ رہا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا، اس سے کوئی عقیدت نہیں رکھنی چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کے آستانوں وغیرہ پر جانے کا نتیجہ جو ہے وہ اخبارات کے اندر پڑھ لیں کہ پھر کس قسم کے فتنہ اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو ولایت کا تعلق شریعت کی پابندی سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا، مالائیں ڈالنے سے، انگوٹھیاں پہننے سے، حق کے نعرے لگانے سے ان سے کوئی ولایت کا تعلق نہیں ہے۔ بلکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس طرح کے ذومانی باتیں کرنا اور بڑے بڑے دعوے کر کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان کا کام نہیں ہوتا۔ وہ چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بخود ان کی محبت لوگوں کے قلوب میں پیدا کر دیتا ہے۔ انہیں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اپنے کوئی چیلے چانٹے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ کسی مقام پہ جائیں گے تو بہت سارے وہ بچے جھمورے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور وہ الٹی سیدھی باتیں اور غلط قسم کی جھوٹی کرامات منسوب کر کے
اور وہ جی حضرت تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں بیچارے وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں سادہ لوگ قسم کے، اور حضرت سامنے بیٹھے ہوئے گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا جو اعلانیہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو۔ کسی کو ہماری یہ بات، کسی کو اس کی زد میں آ رہا ہو تو وہ ناراض بھی نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ ہمارا کام امت کو صحیح چیز پہنچانا ہے۔ یہ بھی ایک آپ کو میں عرض کر دوں گا کہ بعض اوقات اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ علماء کو بہت ہی تضحیق والے انداز سے ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان مولویوں کو کیا پتہ، ان علماء کو کیا پتہ کہ ولایت کیا ہوتی ہے؟ ان کو نہیں پتہ تو آپ کو پتہ ہے۔ یہ اولیاء کے، یہ علماء، کوئی بھی یاد رکھیے کہ ولی جاہل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم سے نوازے گا اور پھر درجہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو ہر عالم اللہ کا ولی ہو یہ بھی ضروری نہیں، لیکن جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کرام کے سردار کہلاتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی تھے۔ اب کسی جاہل پیر کا یہ کہنا کہ جو علماء کیا جانے ولایت کیا ہوتی ہے، تو یہ اس کی جہالت پر مشتمل ہے۔ عالم ہی سمجھ سکتا ہے کہ ولایت کے درجات کیا ہیں، کیونکہ ولایت اور ولی ہونا یہ تمام قرآن اور حدیث اور بڑی بڑی شروحات سے ثابت ہیں، جو عربی کی کتابیں ہیں ان میں بزرگان دین نے ان چیزوں کو لکھا ہے۔ تو اس کی معرفت جتنی ایک عالم کو اور ایک مفتی کو ہوگی، ایک عام جاہل شخص جس نے چند اردو کی کتابیں پڑھی ہوں اور پھر وہ چند اپنے چاہنے والوں کو لے کر بیٹھ جائے اور ان کے درمیان پھر علماء کو بدنام کرتا رہے، اسے کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جو علماء کو اس طرح تضحیق کے ساتھ ذکر کر رہا ہو اور یوں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ ہم ولی ہیں اور ولایت کا درجہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے اور جتنے علوم ظاہرہ پڑھنے والے یہ علماء ہیں یہ سب کے سب ہم سے مرتبے میں نیچے ہیں، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے والے بنو، اگر علم سیکھنے والے نہیں بن سکتے تو عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو، اگر عالم کی صحبت میں نہیں رہ سکتے تو عالم سے محبت کرنے والے بنو، اور فرمایا پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جن کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب ایک طرف اس ولی کے، اس جو جھوٹے ولی کے جاہلانہ قول کو آپ رکھ لیجئے اور ایک طرف اپنے نبی کے کلام کو رکھیں۔ آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں، کیونکہ ان سے جو فیوض و برکات کے چشمے جاری ہوں گے وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے علوم کے دریا سے آ رہے ہوں گے، تو ان سے جو ہم فیض حاصل کریں گے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ بہرحال تو کسی شخص مخصوص کو بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ جنرلی طور پہ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کے لوگ جو معاشرے میں اپنی صرف جھوٹی عزت کو قائم کر کے اور لوگوں سے ذاتی منافع حاصل کر کے ہمارے سابقہ اکابرین کو بدنام کر رہے ہیں، دین کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بڑی نفیس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی میدان محشر میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ المرء مع من احبا، ہر شخص بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس نے دنیا میں اس سے محبت کی ہوگی۔ تو جس سے ہم محبت رکھیں گے، عقیدت رکھیں گے، الفت رکھیں گے، انشاءاللہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھ رکھے گا۔ لہٰذا علماء نے فرمایا کہ اولیاء کرام سے محبت رکھیے، کہ جب آپ اولیاء کرام سے محبت رکھیں گے تو بخاری کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آپ کو میدان محشر میں ان اولیاء کرام کے ساتھ جمع کر دے گا، اور جب آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو غم سے محفوظ رکھے گا تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوں انہیں غم میں مبتلا کر دے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے والوں کو بھی ہر غم سے آزاد فرما دے گا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ رہیں۔ اب جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک تفسیر عرض کی ولی کی کہ وہ متبع شریعت ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، اس کو خود قرآن عظیم آگے بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا، اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی اور پرہیزگاری یہ صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، یہ عوام الناس کی اپنی ذاتی رائے کا نام نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں جی بڑے متقی پرہیزگار ہیں، عوامی رائے کا کیا اعتبار، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچائے، جو اللہ نے عبادات اس پہ فرض و واجب کی ہیں انہیں پورا کرے، حقوق العباد، حقوق اللہ کو پورا کرے، اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ ہیں صاحب تقوی،
اور یہ اولیاء کرام کو منصب حاصل ہوتا ہے۔ اب اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو مطلب ہر قسم کا گناہ کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، اور وہ ہزار قسم کے اعلانیہ گناہوں میں ملوث ہو، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو ولی کہے، تو قرآن خود اس کا رد کر رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اس کا اعلانیہ گناہ کرنا یہ تو تقوی کے منافی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ پھر یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو اختیار کیجئے۔ ایک عام شخص اپنی زبان سے آپ کو متاثر کرنے کے لیے جو بڑے بڑے ولایت سے بھرپور یعنی معرفت سے بھرپور کلام کر رہا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے آپ پاس آپ بیٹھیں گے، زبان کے بہت تیز ہوتے ہیں، اور اس قسم کے جملے کہیں گے کہ آپ کہیں گے واہ سبحان اللہ، کیا معرفت کی باتیں ہیں صاحب، ایسی مشہور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی وہم و گمان میں ایسی باتوں کا تصور نہیں کیا۔ یہ صرف سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں درجہ ولایت عطا فرمائے اگر ہماری قسمت میں ہے، اگر یہ ہماری قسمت میں نہیں تو ہمیں اولیاء کرام سے محبت رکھنے والا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی تقریباً 63 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 62ویں اور 63ویں یعنی 62 اور 63 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں کلام تھا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولایت ایک خاص منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ بندوں کو ہی ملتی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی محنت سے، ریاضت سے یا بہت زیادہ عبادات سے اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، صرف اللہ کے منتخب کردہ بندوں کو ملتی ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو عنایت فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ولایت جو ولی ہوگا، ہم نے آپ کو بتایا جیسے خود قرآن کہتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء کرام وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہوگا جو ایک تو جاہل ہو، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری بغیر علم کے آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جب کسی کو معلوم ہوگا کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے بعد ہی وہ احتیاط کو اختیار کرے گا۔ اور جاہل شخص جو ہے وہ کبھی بھی چونکہ صاحب علم نہیں ہوتا تو وہ حقیقتاً تقوی کو کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اولیاء کرام کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوگا، اگرچہ بات صحیح ہے کہ ہر عالم اللہ کا ولی نہیں ہوتا، کیونکہ جو علم حاصل کر لے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا وہ منتخب کردہ بندہ ہو جس کو منصب ولایت عطا فرمانا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ منصب ولایت عطا فرمائے گا وہ عالم ضرور ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے اطراف میں کوئی شخص ایسا ہے جس نے علوم ظاہرہ نہیں پڑھے ہیں، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور اس کے حرکات سے، اس کی گفتگو سے بھی جہالت ٹپکتی ہے، وہ صاحب علم شخص نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ تو صاحب ولایت ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اور نہ اس کی صحبت میں بیٹھنا ہمارے لیے نافع ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک میں بات عرض کر دوں، بعض عاملین کے پاس آپ جائیں گے، ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی، بعض اوقات ان کے سامنے خواتین بھی بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن وہ علاج کرتے ہیں تو اس سے علاج ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس قسم کے فساق و فجار سے بھی دین کی خدمت لے لیا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایسا شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو اپنے جو قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ وظائف ہیں، ان کے ذریعے شفا کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کی داڑھی بھی نہیں ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، وہ موویز وغیرہ بھی دیکھ رہا ہے، بدنگاہی بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ڈاکٹرز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جس کو دوا دیتے ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اب یقیناً ڈاکٹر شفا نہیں دے رہا، وہ دوا شفا نہیں دے رہی، شفا دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شفا کے لیے اس ڈاکٹر اور دوا کو ذریعہ بنا دیا،
جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر عزت بھی پا رہا ہے، اسے پیسہ بھی مل رہا ہے، وہ آسائشیں اور سہولتیں بھی حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہے جسے ہم حقیقتاً نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عامل علاج کرتا ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے شاید ہمیں شفا حاصل نہیں ہوگی، یہ تو کبھی شفا دے ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے حتی الامکان کہ باشرع عاملین کے پاس جائیں جو متبع شریعت ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر رہے ہوں، تو یہ بہت ہی افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء عظام کے لیے مزید انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ دنیاوی زندگی میں بشارت کا مطلب یہ بشارت خوشخبری، اس میں ان کے لیے خوشخبری کے مختلف اقوال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عزت عطا فرمائے گا، لوگوں کے قلوب میں محبت پیدا کر دے گا، لوگوں کی زبانوں پر ان کے لیے تعریفی کلمات جاری ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو فیوض و برکات سے مالا مال فرما دے گا، ان کے ذریعے لوگ عبادات پر استقامت پذیر ہوں گے، گناہوں سے پرہیز کریں گے۔ تو ایسی شخصیات آج بھی اس دور میں موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے اطراف میں دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ مشاہدہ آسانی سے ہو جائے گا کہ جن کی صحبت کی برکت سے ہزاروں لوگ متبع سنت بن گئے، ہزاروں لوگ دین پر عامل ہو گئے، ہزاروں لوگ نمازی بن گئے، اور الحمدللہ ہمارا کیو ٹی وی بھی اس میں ایک بہت ہی مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ اگرچہ کیو ٹی وی ایک بےجان چیز ہے، اس کو درجہ ولایت تو حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کیو ٹی وی اللہ کا ولی بن گیا، لیکن بہرحال اگر آپ تھوڑا سا غور و تفکر کریں، ہمارے پروگرامز وغیرہ دیکھیں، تو الحمدللہ لاکھوں لوگ اس وقت فیضیاب ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، عبادات پر استقامت پذیر ہو رہے ہیں، نہ صرف وقتی عبادات بلکہ سابقہ زندگی میں کی گئی نمازوں یا روزوں میں کوتاہی کا تدارک کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اتنی خوش آئین تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ اب لوگ کوئی نیا کام کرتے ہوئے ہزار دفعہ الحمدللہ ہمیں کتنی کالز آتی ہیں اور دیگر مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے لیے جائز ہے ناجائز، یہ جو میں کام کر رہا ہوں حلال ہے کہ حرام، اس ذریعے سے جو میں نے روزی کمائی اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ یہ شعور الحمدللہ کیو ٹی وی نے بیدار کیا ہے، ایک بہت ہی بڑا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے، اس چینل کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہم آپ کو ترغیب بھی دیتے ہیں، عرض کرتے رہتے ہیں کہ اپنے اطراف میں آپ دیکھیے، اگر آپ کے اطراف میں کسی کے گھر میں کیبل موجود ہو تو آپ کوشش کر کے انہیں یہ ترغیب دیں کہ آپ کیو ٹی وی دیکھا کریں، تاکہ وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال جس طرح اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر اولیاء کرام کو منصب عطا فرمائے گا، ایسے ہی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں مناصب عطا فرماتا ہے، اور یہ دنیا میں معاذ اللہ ان کے نیک عمل کا بدلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی انعام ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک تنہا مقام پر نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور اس کے مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھنے کی وجہ سے میرے دل میں سرور اور لذت پیدا ہوئی، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی وہ صحابی یہ سمجھے کہ شاید اس کا دیکھنا مجھے اچھا لگا نماز کے دوران، تو اس کی وجہ سے میرے نماز کا ثواب ضائع تو نہیں ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے دنیا میں ایک انعام ہے، خوشخبری ہے۔ تو گویا کہ اگر آدمی اپنے اعمال کا اظہار نہیں چاہتا، اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، اس پہ کوئی تعریف جملے حاصل کرنا یا لوگوں کے قلوب کو متاثر کرنا مقصود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ نیک عمل کر رہا ہے۔ اب اس کے بغیر چاہے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو رہی ہے، وہ اس کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھنا پسند کر رہے ہیں، تعریفی کلمات کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو اس کو دنیا میں حاصل ہو رہا ہے، اور دنیا میں حاصل ہونے والا یہ انعام خدا نہ خواستہ اس کے اخروی انعام کو باطل قرار نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بلند انعام ہے، لہٰذا ان کو آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث تو میدان محشر کے بارے میں ہیں، ان پر اگر آپ غور و تفکر فرمائیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوتا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب شہداء آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور جب علماء آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ اور ایک کنز الاموال کی روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے ساتھ تولا جائے گا،
یعنی جیسے شہیدوں کے خون بہانے کا مرتبہ ہے، ایسے ہی صاحب علم علماء کے قلم کی سیاہی کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی وجہ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے گا۔ اور ہر اللہ کا ولی چونکہ عالم ضرور ہوتا ہے، بلکہ ولی کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، علم بھی ہوتی ہے، ولایت بھی ہوتی ہے۔ تو جب عالم کا اتنا مرتبہ ہے تو ولی کا مرتبہ تو بدرجہ اولیٰ اس سے زیادہ ہوگا، لہٰذا انہیں میدان محشر میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے کثیر لوگوں کو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس کے لیے اللہ نے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مرتبے کا فیصلہ فرما لیا، انشاءاللہ وہ ضرور مراتب حاصل کرے گا۔ اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ تبدیلی وہاں پر ہوتی ہے جب پہلے کوئی نقص ہوتا ہے، یا تبدیلی وہاں پر ہوتی ہے جب ایک افضل شے ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر کوئی چیز آ گئی تو پھر وہ پہلے والے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے، 100%، بلکہ اس سے بھی زیادہ بالکل درست ہوتا ہے، اسے بدلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عزت کو منتخب فرما لیا، تو اس کا پھر اللہ کا فیصلہ بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ فیصلہ تبدیل ہوگا تو گویا کہ پہلے فیصلہ غلط تھا۔ ہاں، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ قرآن عظیم کی بعض آیات کو منسوخ کر دیتی ہیں، اسے ناسخ و منسوخ کا علم بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو آیت منسوخ ہوئی، جو ختم کر دی گئی، نیا حکم آ گیا، تو کیا پہلے والے میں کوئی نقص تھا، یا پہلے والا کم مرتبے کا تھا، دوسرا والا اعلیٰ مرتبے کا؟ تو ہم نے یہ بالکل شروع میں جب ہم تفسیر شروع کی تھی اس وقت ہم نے ناسخ و منسوخ کے بارے میں پورا کلام کیا تھا۔ یہ چونکہ موضوع اس طرح کا آ گیا تو پھر میں وضاحت کر دوں کہ جب احکام شرعیہ میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم ناسخ ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلے والے میں کوئی نقص تھا یا کم مرتبے کا تھا، بلکہ یہاں ناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکم نیا حکم آ رہا ہے یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ پہلے والے حکم کی مدت پوری ہو گئی، پہلے والے میں کوئی نقص نہیں تھا، پہلے والا بھی بالکل پرفیکٹ تھا، اعلیٰ مراتب پہ فائز تھا، کوئی اس میں کمی نہیں تھی، کوئی وہ مفضول نہیں تھا، دوسرا بھی بالکل اس کے برابر ہے، لیکن اس کی مدت ختم ہو گئی اور اب یہ حکم شروع ہوگا۔ تو صرف وہ پہلے والے حکم کی مدت کے اختتام کے بیان کے لیے آیت لائی جاتی ہے، پہلے والی چیز کے نسخ کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ جہاں بھی ناسخ و منسوخ ہوتا ہے وہ احکام میں ہوتا ہے، خبر کے اندر نہیں ہوتا۔ خبر مانے مطلب دنیا کی کوئی خبر، کوئی ماضی کی خبر، کوئی مستقبل کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہو، کوئی اطلاع دی ہو، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ خبر میں تبدیلی کا مطلب ہے مثلا پہلے کہا کہ ہوگا پھر کہا نہیں ہوگا، تو یہ تعارض ہو گیا، یا تو پہلے بات درست ہے یا دوسرے درست ہے۔ اس لیے خبر میں کبھی بھی ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا، یہ احکام شریعہ میں ہوتا ہے، اور احکام شریعہ میں جو ناسخ ہوتا ہے وہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ منسوخ کی مدت پوری ہو چکی ہے، اب یہ نیا حکم جاری ہوگا۔ اب یہاں سے پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ منصب و مرتبہ عطا فرمائے، دنیا میں لوگوں کی زبانوں پہ تعریفیں جاری ہو جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی بلند مرتبہ عطا فرمائے، یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک جنازہ سامنے سے گزرا، تو صحابہ کرام نے ان کی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس شخص کی صحابہ کرام نے مذمت کی، اس میں کوئی اعلانیہ خطائیں تھیں تو اس کو بیان کیا کہ یہ برا شخص تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو اب صحابہ کرام کے قلب میں بڑا تجسس بیدار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے والے جنازے میں آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، دوسرے میں فرمایا واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے مذمت بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص برا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائی لوگوں کے زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ برا شخص سے مراد جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہو، اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، سب کے سامنے شراب پیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، عورتوں کو چھیڑتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کی پیٹھ پیچھے ان اعمال کا بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہوتا،
یہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وسوسہ بھی نہ آنے پائے کہ صحابہ کرام نے کیسے برائی کی، اس کے اصل میں وہ اعلانیہ گناہوں کو بیان کیا کہ یہ تو بڑا برا شخص ہے، وہ غالباً کوئی منافقین میں سے ہوگا، کیونکہ صحابہ معاذ اللہ کوئی بھی ایسے نہیں تھے۔ تو اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یعنی جس کی تعریف تمہاری زبان پر جاری ہوئی وہ اسی لیے جاری ہوئی کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اور جس کی برائی جاری ہوئی وہ اسی کی جاری ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک مزید بہت ہی باریک نقطہ یاد رکھیے کہ اب ہم اس پر یہ قیاس نہیں کر سکتے اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے محلے میں بھی ایک شخص کی بڑی تعریف ہوتی ہے اور ایک شخص کی برائی بیان کی جاتی ہے، تو کیا ہم بھی اللہ کے گواہ ہیں دنیا میں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ شارحین نے فرمایا کہ صحابہ کرام صاحب تقوی تھے، صاحب علم تھے، بہت زیادہ محتاط تھے، تو گواہی ایسے ہی لوگوں کی معتبر ہوگی۔ یعنی اللہ کا گواہ دنیا میں وہی بن سکتا ہے جو اب وہ چاہے کسی بھی دور میں ہو، کہ جو صاحب علم بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو، خوب محتاط ہو، زبان کا استعمال جانتا ہو، اسے معلوم ہو کہ شریعت اس شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں چندہ دیتا ہے، بھاری چندہ دیتا ہے 10,000 روپے مہینہ، 20,000 روپے مہینہ، اب چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا، چاہے وہ کتنے بھی غلط کام کر رہا ہو، ہم بولتے ہیں جی بڑے متقی آدمی ماشاءاللہ مسجد میں ہر مہینے 10,000 روپے چندہ دیتے ہیں، ہم تو ان کے لیے بھی تقویٰ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ تعریفی جملے نکل رہے ہیں، لیکن یہ شخص جو اتنے سارے گناہ کر رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گواہ اللہ کے وہی دنیا میں ہوں گے یا انہی کی زبان سے نکلنے والی تعریف اور کسی کی مذمت کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہوگا جو صحابہ کرام کی مثل تو نہیں لیکن انہی کی طرح ان اوصاف کے حامل ہوں گے جسے صحابہ کرام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ یقینی سی بات ہے کہ ہم صحابہ کے برابر نہ علم میں ہو سکتے ہیں، نہ تقوی میں، نہ پرہیزگاری میں، لیکن ان کے ان اوصاف حمیدہ میں سے ہمیں جس کو حصہ ملے گا، یعنی وہ صاحب علم بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو، وہ پرہیزگار بھی ہو، زبان کی احتیاط بھی کرتا ہو، اس میں مشاہدے کی زبردست قوت بھی ہو، وہ کسی کے بھی اعمال اور افعال کو شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسی کے قول کا اعتبار ہے، ورنہ عام عوام کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، کیونکہ کفار آپ کی بڑی دل آزاریاں کیا کرتے تھے، آپ کو تانے دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تو آپ کی قلبی تسلی کے لیے نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کا قول آپ کو غمگین نہ کرے، آپ بالکل غم میں مبتلا نہ ہوں، ان کی باتوں کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر آپ کو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے، رنجیدہ نہ ہوئیے، ان کی باتوں کا کوئی آپ غم نہ منائیے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے دست قدرت میں ہے، لہٰذا ان کے مذمت بھرے اقوال سے آپ کے لیے زوال عزت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ عزت تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اگر یہ آپ کی برائیاں کرتے بھی ہیں تو عزت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، ان کی مذمت کرنے کے باوجود آپ کا مقام عزت لوگوں کی نگاہوں میں بڑھتا ہی چلا جائے گا، گھٹے گا نہیں۔ یہ بڑی پیاری تسلی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو دین کا کام کرتے ہیں، خصوصاً ان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ معروف ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو حاسدین کی ایک لائن لگ جاتی ہے، جو اس شخص کے سامنے اپنے آپ کو لوگوں سے نہیں منوا سکتے، اس کی صلاحیتیں ان لوگوں کی صلاحیتوں کو دبا کر رکھ دیتی ہیں، تو پھر وہ اس کے خلاف تانہ زنی شروع کرتے ہیں، غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور انہیں مطلب ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت اس قسم کے لوگ بھی بالکل گھبرائے بغیر اپنا دین کا کام کرتے رہیں یا دنیاوی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو نعمت والوں سے حسد کر کے ان کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی تو لوگ آپ سے متاثر ہونا شروع ہوئے، آپ کو آہستہ آہستہ یعنی لوگوں کی نگاہوں میں نبوت کے حوالے سے مزید آپ کا مقام اور عزت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، تو جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے انہیں اپنی عزت کے زوال کا خوف پیدا ہوا، ان کے قلوب حسد سے بھر گئے۔ اسی طرح یہودی جو علماء تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اس سے پہلے بھی جب آپ کی خبریں وہاں پہنچی اور لوگ ان یہودی علماء کے پاس پہنچے کہ ہمیں بتاؤ
کہ کیا وہ نبی واقعی نبی ہیں، کیا ان کی نشانیاں ان میں موجود ہیں؟ تو وہ یہودی علماء اگرچہ جانتے تھے، لیکن قرآن و حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ اپنے قلبی حسد کی بنا پر انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ لیکن چونکہ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کے باوجود وہ کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا، اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ جسے عزت عطا فرما رہا ہے، لوگوں کی طرف سے کی گئی سازشوں سے وقتی طور پہ اگر قلب میں غم پیدا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ایک فطری تقاضا ہے۔ نبی کریم کو تسلی بھی اس لیے دی گئی کہ آپ کا قلب انور رنجیدہ ہوا، لیکن یہ ہمیں ذہن بنا کے رکھنا چاہیے اور یہ اعتقاد مضبوط رکھنا چاہیے کہ کسی کے دست قدرت میں ہماری عزت کا زوال نہیں دیا گیا، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی مقام عطا فرماتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید کلام کی سعادت حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 65 آیات کی تلاوت اور تفسیر ہو چکی تھی۔ 65 نمبر آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کفار کا قول غم میں مبتلا نہ کرے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اس میں ہم نے وضاحت کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جس کو کوئی مقام عزت حاصل ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، تو اس کے کچھ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، جن حاسدین کو اس شخص کی عزت کی بنا پر اپنی زوال عزت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہر شعبے میں ہوتا ہے، ٹیچرز کا شعبہ دیکھ لیں، طالب علموں میں آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح ڈاکٹرز وغیرہ میں آپ دیکھ لیں، کھلاڑی سپورٹس کے میدان میں آپ دیکھ لیں، ہر مقام پر یہ حسد کا معاملہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو حاسدین ہوتے ہیں یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مقام عزت عطا فرما رہا ہے اسے زوال عزت میں مبتلا کر دیں اور اس کو کسی طرح ذلیل و خوار کریں۔ اس کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں، جھوٹی شکایتیں لگائی جاتی ہیں، الزامات اس پہ لگائے جاتے ہیں، اس کی غیبتیں کی جاتی ہیں، چغلیاں کی جاتی ہیں، اور مختلف قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اعلان فرمایا ان العزت للہ جمیعا، بے شک تمام عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور ذلت کا دار و مدار لوگوں پر ہے ہی نہیں۔ لوگوں کی رائے بعض اوقات ایک کے خلاف ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مقام عزت عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ عزت تو اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عنایت فرمائی کہ ان کے قول کی وجہ سے آپ بالکل غم میں مبتلا نہ ہوں کہ شاید اور لوگ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، اس لیے کہ عزت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام عزت مزید عطا فرمائے گا ان کی نگاہوں میں اور آپ کے نبوت کے اعتبار سے، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ سے بالکل مطمئن ہوں گے اور یہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہی اعتقاد، یہی ایمان ہمیں بھی رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے کچھ حاسدین ہیں اور وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے مرتبے پر اتر کر ان غلط حرکات کو اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم انتقامی کارروائیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اپنا دفاع کرنا ممنوع نہیں، سامنے والے پہ حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں، چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر، اور یہ اعتقاد رکھیں کہ ان کے جملے، ان کی بہتان تراشی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ اپنا کام کرتے رہیے اور انشاءاللہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں عموماً یہ حدیث کریمہ بھی عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر تمام دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا، اور اگر تمام دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا۔
لہٰذا اگر اللہ نے قسمت میں نقصان لکھا ہے تو وہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہوگا، ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ نے نقصان نہیں لکھا تو جتنی مرضی تدابیر اختیار کر لیں یہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور میں اپنے تمام بھائیوں اور سننے والی بہنوں کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی حسد میں مبتلا ہو کر کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب اور محبوب بندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مقام عزت ایک مخصوص وقت تک مقرر کر دیا، اس کا فیصلہ کر لیا ہو، تو آپ کی انتقامی کارروائی ایک اللہ کے محبوب اور مقرب بندے کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ پہ غضبناک ہوگا۔ اسی طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل ہی اس کی عزت کا زوال ہو